بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، ایک بہترین حکایت، دل افروز، رقت آمیز حکایت لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ نے اس پوری حکایت کو ضرور سماعت فرمانا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو دین کی برکتیں نصیب فرمائے۔ اے کاش مجھے عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے گورنر مل جائیں۔ حضرت سیدنا عمیر بن سعد الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں حمص کا گورنر بنا کر بھیجا۔ 1 سال گزر گیا لیکن ان کی کوئی خبر نہ آئی۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کاتب کو بلایا اور فرمایا، عمیر کی طرف خط لکھو کہ جیسے ہی تمہیں یہ میرا خط ملے فوراً میرے پاس چلے آؤ، اور مال غنیمت و خراج وغیرہ وہ بھی ساتھ لیتے ہوں۔ اللہ اکبر۔ جناب سیدنا عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر المؤمنین کا پیغام ملا تو آپ نے اپنا تھیلا اٹھایا، اس میں زیادہ رہا، ایک پیالہ رکھا، پانی کا برتن لیا، پھر اپنی لاٹھی اٹھا کر پیدل ہی سفر کرتے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں اس حال میں حاضر ہوئے کہ آپ کا چہرہ گرد آلود، رنگ متغیر ہو چکا تھا، طویل سفر کے آثار چہرے پر ظاہر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوتے ہی السلام علیکم یا امیر المؤمنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا، اے عمیر تمہارا کیا حال ہے؟ آپ نے عرض کی، میرا وہی حال ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ کیا آپ نہیں دیکھ رہے میں صحیح سالم ہوں اور دنیا میرے ساتھ ہے جسے میں کھینچ رہا ہوں؟ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، تم کیا کچھ لے کر آئے ہو؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو گمان تھا کہ شاید جناب عمیر مال غنیمت وغیرہ لائے ہوں گے، تو جناب عمیر نے عرض کی، میرے پاس میرا تھیلا ہے جس میں اپنا زاد راہ رکھتا ہوں، ایک پیالہ ہے جس میں کھانا کھاتا ہوں اور اسی سے اپنا سر اور کپڑے وغیرہ دھوتا ہوں، ایک پانی کا برتن ہے جس میں پانی پیتا ہوں، وضو وغیرہ کرتا ہوں، اور ایک لاٹھی ہے جس پر ٹیک لگاتا ہوں۔ ہاں، اگر کوئی دشمن آ جائے تو اسی لاٹھی سے اس کا مقابلہ بھی کرتا ہوں۔ خدا عز و جل کی قسم اس کے علاوہ میرے پاس دنیاوی مال و متاع نہیں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ دریافت فرمایا، اے عمیر کیا تم پیدل آئے ہو؟ آپ نے عرض کی، جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا، کیا مسلمانوں میں سے کوئی ایسا نہ تھا جو تمہیں سواری دیتا کہ تم اس پر سوار ہو کر آتے؟ تو آپ نے عرض کی، نہیں، ان میں سے کسی نے مجھے کہا ہی نہیں، نہ ہی میں نے ان سے سوال کیا ہے۔ جناب عمر نے فرمایا، وہ کتنے برے لوگ ہیں جن کے پاس سے آپ آئے ہیں۔ جناب عمر نے کہا، اے عمر انہیں برا نہ کہیے، میں ان لوگوں کو صبح کی نماز پڑھتے چھوڑ کر آیا ہوں، وہ اللہ عز و جل کی عبادت کرنے والے ہیں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، تم جس مال کی وصولی کے لیے بھیجے گئے تھے وہ کہاں ہیں، اور تم نے وہاں رہ کر کیا کیا کام سر انجام دیے؟ جناب عمر نے عرض کی، آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جناب عمر نے فرمایا، سبحان اللہ، میں جو پوچھنا چاہتا ہوں وہ بالکل واضح ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کی، اللہ عز و جل کی قسم، اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ میرے نہ بتانے سے آپ کو غم ہوگا تو میں ہرگز آپ کو نہ بتاتا۔ تو سنیے، جب آپ نے مجھے بھیجا تھا وہاں پہنچ کر میں نے وہاں کے تمام نیک لوگوں کو جمع کیا اور انہیں مال جمع کرنے کے لیے کہا۔ جب انہوں نے مال غنیمت اور جزیہ وغیرہ جمع کر لیا تو میں نے اس مال کے مصارف میں خرچ کر دیا۔ اگر میں اس میں سے کچھ بچاتا تو میں یہاں ضرور لے کر آتا۔ جناب عمر نے دریافت فرمایا، تم یہاں کچھ بھی نہیں لے کر آئے؟ انہوں نے عرض کی، نہیں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دوبارہ وہاں کا حاکم بنا کر بھیجا جاتا ہے، اس کے لیے عہد لکھو۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو عرض کی، اب میں یہ کام نہ تو آپ کے لیے کروں گا نہ آپ کے بعد کسی اور کے لیے، کیونکہ اس کام میں میں اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا سکتا، بلکہ مجھ سے ایک خطا بھی سرزد ہوئی ہے۔ میں نے ایک نصرانی کو یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ عز و جل تجھے رسوا کرے، حالانکہ وہ ہمیں جزیہ دیا کرتا تھا، اور ذمی کافر کو اذیت دینا منع ہے، لہٰذا اب میں یہ عہدہ قبول نہیں کروں گا۔ پھر انہوں نے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت چاہی اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کا گھر مدینہ منورہ سے کافی دور تھا، وہ پیدل ہی گھر کی جانب چل دیے۔ جب وہ چلے گئے تو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ان کے بارے میں تحقیق کرنی چاہیے۔ لہذا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حارث نامی ایک شخص کو بلایا، اسے 100 دینار دے کر فرمایا کہ تم عمیر کے پاس جاؤ، وہاں مہمان بن کر رہو، اگر وہاں دولت کے آثار دیکھو تو واپس آ جانا، اور اگر انہیں تنگ دستی، فقر و فاقہ کی حالت میں پاؤ تو یہ دینار انہیں دے دینا۔ جب وہ شخص وہاں پہنچا تو دیکھا کہ جناب عمیر ایک دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں۔
اپنے کرتے سے گرد و غبار وغیرہ صاف کر رہے ہیں، اور ان کے پاس گئے اور سلام عرض کیا۔ آپ نے جواب دیا، فرمایا اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، آپ ہمارے ہاں مہمان ہو جائیے۔ لہٰذا وہ ان کے ہاں بطور مہمان ٹھہر گئے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا میں مدینہ منورہ سے آیا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نے پوچھا امیر المؤمنین کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ جواب دیا اچھی حالت میں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ حضرت سیدنا عمر مجرموں کو سزا نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ وہ حدود قائم فرماتے ہیں، انہوں نے تو اپنے بیٹے پر بھی کسی خطا پر حد قائم فرمائی، یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے اللہ تو جناب عمر کو عزت عطا فرما، ان کی مدد فرما، بے شک وہ تو اس سے مجھے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ وہ شخص جناب عمر کے ہاں 3 دن مہمان رہا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں جو کی 1 روٹی ہوتی آپ اسے کھلا دیتے اور خود بھوکے رہتے، یہاں تک کہ آپ مشقت میں پڑ گئے اور آپ کو بہت زیادہ پریشانی ہونے لگی۔ تو آپ نے اس سے معذرت کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمیں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہم سے رخصت ہو جائیں۔ جب اس نے یہ سنا تو وہ دینار نکال کر آپ کی بارگاہ میں پیش کیے اور کہا یہ امیر المؤمنین نے آپ کے لیے بھیجے ہیں، انہیں قبول فرمائیے اور اپنی ضروریات میں استعمال کیجیے۔ جب آپ نے یہ سنا تو ایک زوردار چیخ ماری اور فرمایا مجھے ان کی کچھ حاجت نہیں، انہیں واپس لے جاؤ۔ یہ دیکھ کر آپ کی زوجہ محترمہ نے عرض کی آپ انہیں قبول کر لیجیے، اگر ان کی ضرورت محسوس ہوئی تو استعمال کر لینا، ورنہ حاجت مندوں کو فقراء میں تقسیم فرما دینا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ عز و جل کی قسم میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس میں انہیں رکھ سکوں۔ اللہ اکبر! یہ سن کر آپ کی زوجہ محترمہ نے اپنے کرتے کا نیچے والا حصہ پھاڑ کر دیا اور کہا اس میں رکھ لیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ دینار لے کر اس کپڑے میں رکھ لیے، پھر گھر سے باہر تشریف لے گئے، تمام دینار غرباء فقراء مساکین میں تقسیم فرما دیے۔ جب واپس گھر آئے تو آپ کے پاس 1 دینار بھی نہ تھا۔ دینار لانے والے کا گمان تھا کہ شاید مجھے بھی کچھ حصہ ملے گا، لیکن آپ نے سب دینار فقراء میں تقسیم فرما دیے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا امیر المؤمنین کو میرا سلام عرض کرنا۔ وہ شخص وہاں سے روانہ ہو کر جناب عمر کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم نے عمر کو کس حالت میں دیکھا؟ اس نے عرض کی وہ بہت تنگ دستی فقر و فاقے کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا انہوں نے دیناروں کا کیا کیا؟ عرض کیا مجھے معلوم نہیں۔ اللہ اکبر! جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی طرف خط بھیجا، اس میں لکھا جیسے ہی ہمارا یہ خط پہنچے فوراً ہمارے پاس چلے آؤ۔ لہٰذا خط پا کر جناب عمر کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ جناب عمر نے ان سے پوچھا آپ نے دینار کہاں خرچ کیے؟ بولے میں نے جہاں چاہا میں نے انہیں خرچ کر دیا۔ آپ ان کے متعلق کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جناب عمر نے فرمایا میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں مجھے بتاؤ آپ نے وہ دینار کہاں خرچ کیے؟ جناب عمر نے عرض کی میں نے وہ دینار اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیے ہیں۔ اللہ اکبر! جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر آپ نے فرمایا اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ اسی طرح جناب عمر آپ کو دعائیں دیتے رہے۔ پھر حکم فرمایا انہیں 6 من گندم کچھ کپڑے دے دیجئے۔ آپ نے یہ سن کر کہا مجھے گندم کی کوئی حاجت نہیں، میں گھر میں 2 سا گندم چھوڑ کر آیا ہوں، جب وہ ختم ہو جائیں گے اللہ ہمیں اور عطا فرما دے گا۔ بس آپ نے گندم قبول نہ فرمائی اور کپڑے بھی یہ کہہ کر لے لیے فلاں غریب عورت کو ان کی حاجت ہے، میں یہ کپڑے اس غریب عورت کو دے دوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے وصال کی خبر ملی تو آپ کو بہت صدمہ ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تدفین کے لیے پیدل ہی جنت البقیع کی طرف چل پڑے۔ بہت سے لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر دیا گیا تو جناب عمر نے لوگوں سے کہا تم اپنی اپنی خواہش کا اظہار کرو۔ ان میں سے ایک شخص بولا اے امیر المؤمنین میری یہ خواہش ہے میرے پاس بہت سا مال ہو، میں اس کے ذریعے غلاموں کو آزاد کراؤں تاکہ اللہ عز و جل کی رضا نصیب ہو۔ دوسرے نے کہا میری یہ خواہش ہے میرے پاس بہت سا مال ہو جسے میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ ایک اور شخص نے کہا میری خواہش ہے اللہ عز و جل مجھے بہت زیادہ قوت عطا فرمائے تاکہ میں بئر زمزم سے پانی نکال کر حجاج کو سیراب کروں۔ پھر جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا میری تو یہ خواہش ہے کاش مجھے عمیر بن سعد جیسے لوگ مل جائیں جنہیں میں گورنر بناؤں اور مسلمانوں کے کاموں کا والی بنا دوں۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! عزیزان گرامی قدر، حاضرین و ناظرین، سامعین محترم، آپ نے سنا کہ وہ کیسے عظیم صحابی جناب عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ جن کے تقوی کا عالم دیکھیں،
جن کی عجز و انکساری کا عالم دیکھیں، جن کے اندر خوف خدا کا عالم دیکھیں، کہ ان کے وصال کے بعد جناب عمر جیسے شخص ایک دعا کر رہے ہیں، اے مالک کاش اے پروردگار مجھے عمیر جیسے اور لوگ مل جاتے، میں انہیں مسلمانوں کا والی بناتا، میں انہیں مسلمانوں کا گورنر بناتا۔ اللہ رب العزت جناب عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ والسلام مع الکرام، جزاک اللہ خیرہ۔